السلام علیکم لسنر، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میرے اس چینل کو آپ سب لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے۔ ہم اگر جن ذات چاہیں تو آدم ذات تک اپنی آواز سنوا سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہماری مرضی پر مخیر کرتا ہے۔ اب میں اور سوما جو کہ ناصر اور لیلا کے گھر پہنچ چکے تھے، ہم ادھر ادھر کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ سوما جو کہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور خود بخود ناصر کے کمرے تک پہنچ گیا اور دینار سے کہنے لگا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہی ناصر ہے جو کہ بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ سوما، اس کو جلدی سے دیکھو، اس کو کیا ہوا ہے۔ سوما نے ناصر کے پیروں کے اور ہاتھوں کے ناخن چیک کیے اور کہا کہ اس کے اوپر شدید کالا جادو ہے۔ بہت شکریہ سوما، تم نے میری کنفیوژن دور کر دی، میری غلط فہمی دور کر دی۔ مجھے تھا کہ شاید ناصر مجھے بھول گیا ہو، لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ حضرت جی کے عمل کی وجہ سے ناصر مجھے پہچان نہیں پا رہا اور ان شیطان باپ بیٹی کے قبضے میں آ چکا ہے۔ سوما، اب تم جا سکتے ہو، اب تم دوبارہ بصرہ کی طرف چلے جاؤ، میں کچھ دیر کے بعد تم سے ملوں گی۔ اور اس کے بعد سوما بصرہ سے نکل کر بابل کے کھنڈرات کی طرف چلا گیا۔ اب میں ادھر رکی ہوئی تھی اور یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ غفار کا کیا ہوا کالا جادو کے جو طویل گنڈے ہیں وہ کہاں دفنائے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے مجھے غفار کو اپنے قبضے میں کرنا ہوگا۔ غفار تھوڑی دیر بعد گھر آ چکا تھا۔ لیلا اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں نے غفار کو اپنے جناتی صفات میں لے لیا اور غفار سے کہا کہ بتا، تو نے ناصر کے اوپر جو کالا جادو کیا ہے وہ طویل گنڈے کہاں دفنا کر آیا ہے؟ جس پر غفار مجھے کہنے لگا، باغ کے اندر جو ایک کوٹری بنی ہوئی ہے اس کے فرش کے نفس حصے میں نے وہ طویل گنڈے دفنائے ہوئے ہیں، چل مجھے وہاں لے چل۔ یہ کہہ کر غفار اور میں باغ کی طرف جانے لگے۔ وہاں پر اور بھی باغبان تھے۔ میں نے غفار کو یہ حکم دیا کہ اب ان سب باغبان کو باغ سے باہر نکلنے کا کہو۔ میرے حکم کے مطابق غفار نے ان سب کو یہ کہا کہ تم سب لوگ باہر چلے جاؤ۔ وہ سب لوگ باغ کا دروازہ بند کر کے باہر کو چلے گئے اور ہم دونوں اسی کوٹری کے اندر چلے گئے۔ اس کوٹری کے اندر اب غفار نے کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ غفار بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ اگر وہ میرے جناتی صفات کے اندر نہ ہوتا تو شاید ایک دن کا یہ کام نہیں تھا۔ اچانک سے کھدائی کرنے کے دوران غفار کا ہاتھ میں جو کھدائی کا آلہ تھا وہ یوں لگا کہ جیسے کسی پتھر کے ساتھ ٹکرایا ہو۔ میں نے جب دیکھا تو وہ آلہ واقعی ایک پتھر کے ساتھ ٹکرایا تھا، یعنی آگے بہت بڑا پتھر تھا۔ غفار کہنے لگا کہ اسی کے نیچے وہ طویل گنڈے ہیں۔ میں نے کہا اب تو پیچھے ہٹ جا، تیرا کام تمام ہو چکا ہے۔ میں نے اس بڑے بھاری پتھر کو اٹھایا تو دیکھا اس کے نیچے کچھ طویل گنڈے تھے، کچھ تعویذات تھے اور ایک کالے رنگ کی ڈوری تھی جس کو گرے لگی ہوئی تھی۔ میں نے وہ فوراً نکالی اور غفار کو حکم دیا کہ جلدی سے اس کھدائی کو پورا بند کر دو۔ غفار نے اس کھدائی کو بند کر دیا اور کہا کہ اب یہ بات کسی کو مت بتانا، یہ ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے کہ تم کبھی ادھر آئے بھی ہو کہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے فٹافٹ ان گانڈوں کو، وہ جو گانٹھ لگی ہوئی تھی، سورت فلق اور سورت ناس پڑھ کے کھولنا شروع کر دیا، اور اب یہ سوچا کہ سوما سے پوچھوں کہ آخر ان کا کرنا کیا ہے۔ اگلے لمحے دینار سوما کے پاس یعنی بابل کی کھنڈرات میں پہنچ چکی تھی، جس پر سوما نے کہا کہ اس کا اب کوئی حل نہیں ہے، ان کو اب تم پھینک سکتی ہو، کالے جادو کو تم ختم کر چکی ہو۔ میں بہت خوش ہوئی اور دوبارہ بابل کی کھنڈرات سے بصرہ کی طرف گئی، یہ سوچ کر کہ ناصر اب مجھے کیسے پہچانے گا۔ اب تو ناصر مجھے پہچان لے گا۔ میں نے ناصر کے اوپر کیے ہوئے کالے جادو کے تعویذات نکال لیے ہیں۔ یہ سوچ کر میں ناصر کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ناصر بڑی اطمینان کی نیند سویا تھا۔ ابھی یہ میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ ناصر کے اوپر سے کالا جادو اترا ہے یا نہیں۔ میں ناصر کو اٹھانا چاہ رہی تھی سرگوشی کر کے، لیکن میں نے خود سے کہا کہ مجھے اتنا بھی لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے سکون کی خاطر میں ناصر کو جگا رہی ہوں، مجھے ناصر کے جاگنے کا انتظار کرنا ہوگا اور دوبارہ اپنے ہی بابل کے کھنڈرات میں واپس جانا ہوگا۔ کچھ دن کے بعد آ کر دیکھوں گی کہ ناصر کے کیا حالات و واقعات ہیں، کیا وہ مجھے پہچان سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے دوبارہ بابل کے کھنڈرات کی طرف ایک اڑان بھری اور اپنے بیڈ پر جا کر اطمینان کی نیند لیٹ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ رات میرے لیے سب سے بھاری رات ہوگی۔ اچانک سے رات کے نفس حصے میں میرے اندر آگ لگ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی اندر سے مجھے جلا رہا ہو۔
میری چیخو پکار شروع ہو گئی۔ میری چیخو پکار سن کر میرے ماں باپ اٹھ گئے۔ میری ماں سلوبا اور میرا باپ اقسم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ میں کرا رہی تھی درد سے۔ میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری ماں سلوبا نے فوراً کہا، لگتا ہے کسی آدم ذات نے اسے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جلدی کرو سوما کو بلاؤ، سوما ہی اس کا حل نکال سکتا ہے۔ میرا بھائی یوسف بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یوسف نے کہا، میں ابھی سوما کو بلا کر لاتا ہوں۔ ماں سلوبا کہنے لگی کہ شاید اس ٹائم سوما سو رہا ہو، جس پر میرے بھائی یوسف نے کہا، وہ ایک تہجد گزار انسان ہے، سو نہیں رہا ہوگا، یقیناً جاگ رہا ہوگا۔ میرے باپ نے کہا کہ جلدی کرو، اس سے پہلے کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف ہو، مجھے اندر ہی اندر سے کوئی جلا کر راکھ کر رہا ہو جیسے۔ میری چیخیں کرانے کی آواز سن کر میرے ماں باپ بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ان کی پریشانی کو دیکھ کر کہ کہیں وہ اور پریشان نہ ہو، میں اپنی تکلیف کو اندر کی طرف قابو کر رہی تھی، لیکن وہ بے قابو ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرا بھائی سوما کو لے کر آ گیا۔ سوما نے کہا، میں معذرت کرتا ہوں اس دیر کے لیے، جب یوسف آیا تھا تو میں نفل کی نیت کر چکا تھا۔ میرے باپ اقزم نے کہا، کوئی بات نہیں، جلدی سے دینار کو دیکھو، دینار کو کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی انہوں نے دینار کو دیکھا تو سوما نے کہا کہ آپ سب لوگ باہر چلے جائیں۔ میرے باپ اقزم نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ باتیں خلوت کی ہیں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میرے باپ نے میرا بہت بڑا پردہ رکھ لیا ہے، میری لاج رکھ لی ہے۔ اب سوما مجھے کہنے لگے کہ مجھے سچ بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ سارے جادو کی گانٹھ کھولنے کے بعد رات کو میں بڑی اطمینان کی نیند سو رہی تھی کہ اچانک میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کسی کو اپنا نام بتا رکھا ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ دینار کہنے لگی، مجھے سچ بتاؤ، کیا کس کو تم نے اپنا نام بتایا ہے؟ جس پر دینار یہ کہنے لگی کہ میں نے تو اپنا نام نجف، کربلا اور عثمانیہ کے کئی علاقے کے لوگوں کو بتا رکھا ہے۔ کیوں؟ تو نے اپنا نام کیوں بتایا تھا؟ میں نے اپنا نام اس لیے بتایا تھا کہ جب وہ مجھے پکارے تو میں ان کے آگے حاضر ہو جاؤں۔ تو نے اپنے متعلق اور ان کو کیا بتایا تھا؟ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں ایک پرسرار وجود ہوں، ایک روح ہوں جو کہ ویرانے میں بھٹکتی رہتی ہے، جب آواز دو گے تو میں آ جاؤں گی۔ تم نے یہ بہت غلط کیا، کہیں تم نے کسی کو یہ تو نہیں بتایا کہ تم ایک جن زادی ہو؟ ہاں، میں نے ناصر کو یہ بات بتا دی تھی، لیکن میں سوما کو یہ بتانا بھول گئی تھی کہ جب میں ناصر کے پاس پہلی دفعہ گئی تھی اس کی شادی کے بعد، تو اس کے چاچا غفار کے جسم میں سہرا کافر جن آ چکا تھا جو کہ میرے اوپر کچھ پڑھائی کر رہا تھا۔ بالآخر مجھے یہ بھی سارا ماجرا بتانا پڑا۔ سوما نے کہا کہ صاف ظاہر ہے تمہیں کوئی اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہا ہے، وہی تمہارے اندر آگ لگا رہا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو چھوڑو اور تمہیں یہ کہوں گا کہ تمہیں سب سے پہلے بصرہ کی طرف جانا ہوگا۔ بصرہ کی طرف جانے سے پہلے میری اندر کی اس آگ کو بجھائیں جو مجھے اندر ہی اندر سے جلا کے راکھ کر رہی ہے۔ اب اقزم اور سلوبا اندر آ چکے تھے۔ سوما نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ سوما کے پڑھتے پڑھتے میرے اندر جو آگ جل رہی تھی، جو کہ مجھے اندر ہی اندر سے مار رہی تھی، اس کی جلن میں کچھ کمی آنے لگی اور میری طبیعت کچھ ٹھیک ہونے لگی۔ بالآخر طبیعت اتنی ٹھیک ہو گئی کہ میں اڑان بھرنے کے قابل ہو گئی۔ مجھے سوما نے کہا کہ اب تمہیں اڑان بھرنی ہوگی، یعنی حضرت جی کے پاس جانا ہوگا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ حضرت جی تمہارے اوپر کوئی کالا علم کر رہے ہیں، تمہیں اپنے بس میں کر رہے ہیں۔ بالآخر وہ اس کام میں ناکام ہوں گے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے ہم جنات کو اپنے قابو میں کرنا۔ جنات کو قابو میں لانے کے لیے بالآخر انسان کئی دفعہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ لیکن تمہیں ایک بات کی حد باندھنی ہوگی۔ اگر حضرت جی ایک حصار میں بیٹھے ہوئے تو تمہیں اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ وہ بھی ایک حضرت جی ہیں اور عالم ہیں اور عامل بھی ہیں۔ بالآخر وہ ہار ہی جائیں گے، ہم تمہیں ان کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ بات سن کر اب میں اڑان بھرنے کے لیے تیار تھی اور میں نے اپنے عالم سوما سے کہا کہ میں اپنے باپ اقزم کو کیا کہوں گی، جس پر انہوں نے کہا کہ ان کی پرواہ چھوڑو، میں ان کو کہوں گا کہ یہ میرے حکم کے مطابق ادھر گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اقزم، اپنے باپ اور اپنی ماں سلوبا سے اجازت طلب کی اور بصرہ کی طرف اڑان بھری۔ ہم جنات کے لیے دروازے اور کھڑکیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں حضرت جی کے دروازے کے آگے پہنچ چکی تھی۔ میں دروازے کے اندر سے آگے گزری تو کئی خادم وہاں پر راستے میں سو رہے تھے۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس کمرے میں جانا ہے جہاں پر حضرت جی بیٹھ کر لوگوں میں سے جنات نکالتے ہیں، ان کے اوپر اپنے جھوٹے باتیں بتاتے ہیں، اور میں اسی دروازے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی اس دروازے کی طرف گئی تو اس
کمرے کے اندر 2 عورتیں سو رہی تھیں، ایک نوجوان اور ایک بوڑھی عورت۔ مجھے لگا کہ یہ حضرت جی کی بیٹی ہیں۔ اب میں کیوں نہ ان دونوں کو چھیڑوں اور حضرت جی جہاں بھی اپنے حصار میں بیٹھے ہوں گے وہاں سے باہر نکل کے آ جائیں گے، اور اس طرح ان کا کیا ہوا حصار جو کہ ایک وقت کے مطابق شروع ہوتا ہے اور ایک ہی ٹائم پر شروع ہوتا ہے، جب وہ اس حصار سے باہر نکلیں گے تو میں ان کے قبضے میں نہیں آ سکوں گی۔ مجھے یہ بات سوما نے سمجھائی ہوئی تھی، لیکن ابھی مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کیا حضرت جی ہی مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ میں نے ان دونوں کو تنگ کرنے کے بجائے اب کمرے کے دوسرے حصے کی طرف گئی جہاں مجھے دور سے لبان کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چراغ کی روشنی جلی ہوئی ہے، وہاں پر ایک شخص آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہی پرسرار اور کمزور شخص تھا جو کہ حضرت جی تھے۔ اس کو دیکھ کر میرے اندر نفرت اور غصے کی آگ بھڑکنے لگی۔ میں نے اس کے ہونٹوں کے اوپر غور کیا تو وہ ہونٹوں سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ اب میں بنا کچھ سوچے، میرے اندر جو آگ تھی بدلے کی وہ بھڑک رہی تھی، اس کو نقصان دینے کے لیے میں اس حصار کی طرف گئی۔ جیسے حصار کی طرف گئی تو مجھے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اور میں پیچھے کی طرف گری، اور اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ سوما ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آخر انسان بھی بہت علم رکھتے ہیں، وہ ہم جنات سے اگر لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کے پاس بہت علم ہوتا ہے۔ اب یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 5 لسنرز۔ آگے حضرت جی دینار کو اپنے قبضے میں کر سکیں گے، دینار کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ دینار جی اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ جو انسان ہیں وہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے دینار کو بہت تکلیف دی۔ دینار کے ساتھ آگے کیا معاملہ پیش آئے گا یہ تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ لگے گا۔ اس کے متعلق اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں کہ آپ کو اس چینل کے ناول کیسے لگ رہے ہیں۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔